شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ مدنی چینل کے ناظرین، سکر آئے ہوئے ہیں اور سکر سے ایک ٹیم کا انتخاب ہو چکا ہے، اب دوسری ٹیم کا انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ ان 6 طلبہ کے درمیان مدنی مقابلہ ہوگا اور جو آگے کی جانب ہوں گے وہ مزید آگے بڑھ جائیں گے اور وہ آئیں گے باب المدینہ کراچی۔ ایک ٹیم کا تو انتخاب ہو گیا، 3 طلبہ آگے کی جانب بڑھ گئے۔ اب آپ میں سے کون 3 ہیں جو آ رہے ہیں؟ یہ تو 6 ہو گئے، لیکن ہم نے چاہیے 3، لیکن جذبہ بلند ہے، حوصلہ بلند ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آئیے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ طریقہ کار آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، 4 سیگمنٹ ہوں گے۔ پہلے سیگمنٹ کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا، دوسرا مرحلہ ہوگا روحانی علاج، تیسرا کس نے جانے ہمارے اشارے، اور چوتھا اور آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے آپ کی قسمت۔ طریقہ کار بالکل وہی ہے کہ اگر نمبر برابر ہو گئے، ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو پھر ہم جائیں گے قرآن دازی کی جانب۔ شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا، اور اس کا طریقہ کار وہی ہے کہ آپ تمام طلبہ سے 2 سوالات کیے جائیں گے۔ ایک سوال کے درست جواب پر آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر، اور دوسرا سوال بھی آپ نے جواب درست بتا دیا تو آپ کو پھر دیے جائیں گے 2 نمبر، یعنی ٹوٹل 4 نمبر کا ہمارا یہ سیگمنٹ ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کتنے نمبر آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ عمیر رضا، پہلا سوال آپ کی جانب۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کس عمر میں اسلام لائے؟ 25 سیکنڈ کا وقت ہے آپ کی جانب۔ 63 سال، 63 برس کی عمر میں۔ آپ نے سوچا بھی نہیں، آپ نے اس طرح جواب دے دیا۔ پکا ہے آپ کا جواب؟ آپ کو لگ رہا ہوگا پکا، لیکن ہے نہیں ایسا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اس وقت آپ کی عمر 17 یا 19 سال تھی۔ اب ذہن میں آیا؟ افسوس کہ پہلا سوال تھا اور غلطی ہو گئی۔ احمد رضا، آپ کی جانب پہلا سوال۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا نام بتائیے اور کس طرح اس نے آپ کو قتل کیا؟ خبیث شخص کا نام لولو فیروز تھا۔ لولو فیروز تھا، اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر سے زخم دیے، جس کی وجہ سے آپ خنجر زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے تیسرے دن انتقال فرما گئے۔ خنجر کی یا زخم کی تاب؟ کس چیز کی؟ زخم کی۔ تو اس طرح آپ کا جواب ہو گیا درست۔ سبحان اللہ۔ آپ کی جانب آ رہا ہے سوال غلام محمد بھائی۔ قرآن پاک میں وسیلہ ڈھونڈنے سے متعلق کیا ارشاد فرمایا گیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے بارش کے لیے کی جانے والی دعا کیا تھی؟ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے جو دعا کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اے ہمارے رب، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بارش طلب کرتے تھے تو ہم پر بارش برسا دی جاتی تھی، اب ہم ان کے چچا حضرت عباس کے وسیلے سے بارش طلب کرنے کی دعا کرتے ہیں تو ہم پر بارش نازل فرما۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ جی بلال بھائی، اب دعا کے کوئی 3 فائدے بتا دیں۔ دعا کے تقریباً 3 فوائد ہیں۔ یا تو دعا کا فائدہ جو ہے دنیا میں اس کو دیا جائے گا، یا آخرت میں اس کے لیے جمع کر دیا جائے گا، یا پھر اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ گناہ بخش دیے جائیں گے، آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ دی جائے گی، دنیا میں اس کا فائدہ ہوگا۔ جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی جواب جب بتائیں تو انداز بھی اچھا ہونا چاہیے۔ آپ کی جانب آ رہے ہیں ابراہیم بھائی۔ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کاظم کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ حلم اور
بردباری کے پے کرتے، اسی وجہ سے آپ کو کاظم یعنی غصے کو پینے والا کہا گیا۔ جواب درست ہے عمیر بھائی، ایک غلطی ہو چکی ہے۔ دوسرا سوال، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو سے فرشتہ کتنے میل دور ہو جاتا ہے؟ 1 میل۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بو نکلتی ہے اس سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ تو جھوٹ کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ انشاءاللہ عز و جل۔ مبارک، 2 نمبر حاصل کر لیا آپ نے۔ احمد رضا بھائی، حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پہلے بیٹے اور بیٹی کا نام بتائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام اکلیمہ تھا۔ بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام اکلیمہ تھا۔ صحیح ہے جواب بھائی، سبحان اللہ۔ غلام محمد بھائی، جو شخص امام کے ولضالین کہنے کے بعد آمین کہتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام ولضالین کہے تو تم بھی کہا کرو کہ تمہارے درمیان اور فرشتوں کے درمیان موافقت ہو جاتی ہے۔ امام جب ولضالین کہے تو تم لوگ آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوتی ہے۔ فضیلت بتائیے۔ وقت ہو گیا آپ کا ختم۔ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ تو کہتے ہیں اتنی اچھی فضیلت پتہ چلی، لیکن غلام محمد بھائی کا جواب جو ہے صحیح نہیں ہو سکا۔ یہ ہمارا سلسلہ ذہنی آزمائش ہے علم دین کا خزانہ۔ طلحہ بھائی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کبھی کسی سے حسد کیا؟ تیدی سے نعمت کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں، سنیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ فقیر میں تو لاکھوں ہیں لیکن مجھے میرے رب نے حسد سے پاک کیا ہے، پاک رکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بطور عاجزی فرماتے ہیں فقیر میں تو لاکھوں عیب ہیں مگر میرے رب نے مجھے حسد سے بالکل پاک رکھا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ جی بلال بھائی، کعبہ معظمہ کی تعمیر کے وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ کعبہ معظمہ کی تعمیر کے وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ آپ نے جواب دیا 35 سال۔ وقت تھا آپ کے پاس بتانے کا، سوچنے کا، لیکن آپ نے فوراً بتا دیا۔ بلال بھائی مبارک، 2 نمبر حاصل کر لیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ابراہیم بھائی، اس سیگمنٹ کا آخری سوال آپ کی جانب آ رہا ہے، عرض کروں؟ جی، حابیل اور قابیل کا واقعہ قرآن پاک کی کس صورت میں بیان کیا گیا ہے؟ سورہ المائدہ میں۔ سورۃ المائدہ میں آپ نے جواب دیا اور آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ اور اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ جواب دیجئے سوال کا اور ہم بڑھ رہے ہیں اسکور بورڈ کی جانب۔ دکھائیے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ عمیر بھائی، غلام محمد بھائی 2 نمبر حاصل کیے۔ بلاول بھائی، احمد بھائی، طلحہ بھائی، ابراہیم بھائی، آپ چاروں نے 4 نمبر حاصل کیے۔ سبحان اللہ، آگے کی جانب بڑھ چکے ہیں یہ 4 طالب علم۔ اب ہم اپنا دوسرا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے روحانی علاج۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، ایک طالب علم سے ایک روحانی علاج معلوم کیا جائے گا۔ میں ایک مسئلہ عرض کروں گا، آپ نے اس مسئلے کا جواب روحانی علاج کے ذریعے دینا ہے، اور وہ باپا جانی کا جو 40 روحانی علاج کا رسالہ ہے اس رسالے سے۔ اگر آپ نے سوال کا جواب درست دے دیا تو آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر۔ پہلا سوال، عمیر بھائی، بیمار پر دم کرنے کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ یا سلام 111 مرتبہ پڑھ کر مریض بیمار پر دم کریں گے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ یا سلامو 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے انشاءاللہ عز و جل اس کو شفا مل جائے گی۔ سبحان اللہ، مبارک عمیر بھائی، 2 نمبر مل گئے آپ کو۔ احمد رضا بھائی، یہ بھی بڑا پیارا روحانی علاج ہے، اگر بتا دیا تو مشکل آ پڑے تو آسان ہو جائے، کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیں۔
یا قادر 41 مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ مشکل میں آسانی ہوگی. جواب درست ہے. جی غلام محمد بھائی. جی آپ کی جانب آ رہے ہیں طلحہ بھائی. اللہ عز و جل اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے، ایسا کوئی روحانی علاج بتائیے. اللہ عز و جل اپنے سوا کسی اور کا محتاج ہمیں نہ بنائے، ایسا کوئی روحانی علاج بتائیے. اور آپ کا وقت ہو گیا ختم. یا حکیم 80 بار جو روزانہ 5 نمازوں کے بعد پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل کسی کا محتاج نہیں ہوگا. افسوس آپ جواب نہ دے سکے. جی ابراہیم بھائی، ہر جائز کام ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے، کوئی ایسا روحانی علاج بتائیں. 10 مرتبہ یا نافع پڑھیں انشاءاللہ عدد کام ہماری مرضی سے ہوگا. آپ نے بتایا یا نافع 10 مرتبہ پڑھیں. یہاں پہ تعداد جو ہے 10 مرتبہ نہیں لکھی ہوئی، یہاں پہ تعداد لکھی ہے جو کوئی 20 بار پڑھے. یا نافع 20 بار جو کوئی کام شروع کرنے سے قبل پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا. اسٹیک کیے تو آپ کو 1 نمبر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا یہ سیگمنٹ بھی جو ہے کمپلیٹ ہوا، اختتام ہوا، جس کا نام تھا روحانی علاج. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عمیر اتاری نے 2 نمبر حاصل کیے. غلام محمد بھائی نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. بلاول بھائی نے 2 نمبر. احمد اتاری نے 2 نمبر. طلحہ بھائی نے بھی کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. ابراہیم بھائی نے 1 نمبر حاصل کیا. مدنی چینل کے ناظرین اور جہاں موجود مدنی منوں، اب ہم اپنا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے کس نے جانے ہمارے اشارے. اب آپ لوگوں سے جو ہے ہمارے ایک اسلامی بھائی اشارے میں کچھ بتانے کی کوشش کریں گے. اگر آپ اس کو بوجھ لیں، پہچان لیں تو آپ فوراً کہتے ہیں لبیک، اور باقی جو 5 طلبہ ہوں گے وہ خاموش ہو جائیں گے. ہم ان کا جواب سنیں گے انہوں نے کیا پہچانا. ٹھیک ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ اشارہ کریں گے، اگر آپ پہچان گئے آپ لبیک کہہ دیں گے، اور اگر آپ کا جواب ہوا صحیح درست تو آپ کو مل جائیں گے 2 نمبر. اور اگر آپ نے وہ اشارہ جاننے کے بعد جو ہے پھر بھی صحیح نہیں بتایا، لبیک کہہ دیا، تب آپ کا جواب غلط ہوا، تو اب آپ کا 1 نمبر جو ہے کاٹ لیا جائے گا. نمبر ملیں گے نہیں بلکہ 1 واپسی دے دیں گے. آپ نے کیا اشارہ کرنا ہے؟ یہ ہے رسالوں کے نام. ٹھیک ہے، ایک رسالے کا نام میں ان کو بتاتا ہوں، آپ نے وہ بوجھنا ہے. زور سے کہنا ہے لبیک، جس کو جواب آتا ہو مائک کے قریب ہو کے زور سے کہے گا لبیک. چلیں منہ سے نہیں بولنا ہے. لبیک. کس نے کہا ہے؟ جی غلام محمد بھائی بتائیے. رسالے کا نام ہے زخمی سانپ. رسالے کا نام ہے زخمی سانپ. جواب درست ہے. 2 نمبر آپ نے حاصل فرما لیے. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. تو یہ سیگمنٹ ہمارا اختتام ہوا جس کا نام تھا، نام کیا تھا؟ کس نے جانے ہمارے اشارے. کس نے جانے؟ کچھ نے غلط جانے، کچھ نے درست جانے. اب یہ کہ فائنل ہو چکا ہے. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عمیر بھائی نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. غلام محمد بھائی نے 2 نمبر حاصل کیے.
بلاول بھائی نے بھی 2 نمبر حاصل کیے، احمد بھائی، طلحہ بھائی، ابراہیم بھائی نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا، لیکن اپنے پچھلے نمبروں میں سے ایک نمبر جو ہے ان کا مائنس کر لیا گیا، کہ آپ کو پہلے بتایا گیا تھا کہ اس میں جوش بھی چاہیے، ہوش بھی چاہیے، لیکن آپ کے اندر جوش تو تھا لیکن ہوش نہیں تھا، جواب ہو گیا آپ کا غلط۔ اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا چوتھا اور آخری سیگمنٹ، جس کا نام ہے آپ کی قسمت۔ اس کا بھی طریقہ کار وہی ہے کہ اسکرین پر آئے گا ایک سوال، اب وہ سوال کس کی قسمت میں ہو سکتا ہے یہ مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی سوال ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کس مہینے میں ہوئی؟ جی اٹھائیے پرچی عمیر بھائی۔ جی اب دیکھیں کس کا نام آیا ہے پرچی میں، اور یقیناً آپ کو ہی پتہ چلے گا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کس مہینے میں ہوئی۔ احمد بھائی جی اشارے بھی ہیں آپ کے پاس، اشارہ دیجیے، جی اشارہ دیجیے۔ اشارہ لیں گے، اب آپ کو 2 نمبر نہیں، اب آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اشارے آپ کے پاس یہ ہیں، ربیع الاول، شعبان المعظم، محرم الحرام۔ شعبان المعظم، 4 شعبان المعظم ہمارے پیارے پیارے امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت کا دن ہے۔ جواب درست ہے، مبارک کہ آپ نے جو ہے 1 نمبر حاصل کر لیا۔ دکھائیے جی دوسرا سوال کیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی میں کتنی آیتیں نازل ہوئیں؟ جی آپ ایک پرچی اٹھائیے۔ دیکھیں جی یہ سوال جو ہے کس کی قسمت میں آ رہا ہے۔ غلام محمد اتاری، جی غلام محمد بھائی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی میں کتنی آیتیں نازل ہوئیں؟ 2 نمبر کا سوال ہے، اشاروں کی طرف جائیں گے، آپشن کی طرف جائیں گے تو یہ سوال 1 نمبر کا ہو جائے گا۔ جی اشارہ، جی اشارہ، جی اشاروں کی طرف جائیں گے۔ دکھائیے جی آپشن، 3 آپشن کیا دے رہے ہیں آپ ان کو؟ 1، 5، 4۔ 4۔ جی بتائیے کیا ان کا جواب درست ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 5۔ افسوس آپ کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے۔ اب بڑھتے ہیں تیسرے سوال کی جانب۔ دنیا کے سب سے پہلے شہید کا نام بتائیے۔ اب دیکھتے ہیں یہ تیسرا سوال کس کی قسمت میں آ رہا ہے۔ جی بیٹا ایک پرچی اٹھائیے۔ پرچی آ چکی ہے، دیکھتے ہیں کس کا نام آیا ہے اس پرچی میں۔ وہ طالب علم ہے عمیر اتاری۔ جی عمیر بھائی بتائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپشن دکھائیے ذرا، اگر آپ ہم سے آپشن لیتے تو آپ کے پاس آپشن یہ تھے، حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو آپشن میں بھی شامل نہیں ہے، تو اس طرح افسوس آپ کا جواب ہو گیا غلط، لیکن اس کا صحیح جواب ہے حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دکھائیے جی اس سیگمنٹ کا چوتھا سوال۔ سب سے پہلے کس خاتون کے کان چھیدے گئے؟ دیکھیں کس کی قسمت میں آ رہا ہے یہ سوال۔ جی طلحہ بھائی ایک پرچی اٹھائیے۔ جی بلاول اتاری۔ جی بلاول بھائی سب سے اشارہ، اشاروں کی جانب جائیں گے۔ دکھائیے بھائی کیا آپشن ہے آپ کے پاس۔ جی 3 اشارے آپ کی اسکرین پر ہیں۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سہرہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا کہیں گے بلاول بھائی؟ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے جواب دیا حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھتے ہیں کہ جواب صحیح ہے یا نہیں، دکھائیے جی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب درست ہے۔ اب ہم شامل کر رہے ہیں اپنے سیگمنٹ میں 5واں سوال۔ دکھائیے 5واں سوال۔
بھئی یہ تو سب کو پتہ ہے کہ پاکستان 14 اگست کو آزاد ہوا. اسلامی تاریخ و مہینہ کون سا تھا؟ جی ابراہیم بھائی ایک پرچی اٹھا لیں، آپ چھپا کے دیں. جی چلیں، پرچی آ چکی ہے. کس کا نام ہے اس پرچی کے اندر؟ طلحہ. جی طلحہ طاری. آپشن کی جان. آپشن کی طرف جائیں گے؟ لگ رہا ہے مشکل سوالات آ گئے ہیں. جی دکھائیے 3 اشارے. 27 رمضان المبارک، 2 شعبان المعظم، 27 رجب المرجب. وقت پر بھی نظر رکھنی ہے. اب آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا اگر جواب ہوا درست. جی 27 رجب المرجب. کچھ لوگ یہاں پر جو ہے شارٹ لگا، ان کو آپ نے بتایا 27 رجب المرجب. کیا تاریخ ہے؟ 27 رمضان المبارک کو ہمارا وطن عزیز پاکستان آزاد ہوا. سبحان اللہ. لیکن جواب آپ کا درست نہیں تھا. اب آخری پرچی ہے، آخری پرچی ہے. اب یہ میں خود اٹھا لوں، آپ لوگ اجازت ہو تو. ابراہیم بھائی دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. آپ کے لیے سوال آ رہا ہے ابراہیم بھائی. وسائل بخشش کتاب کن بزرگ کی تحریر ہے؟ آپ لوگوں نے نہیں بولنا بھائی. اشارہ لیں گے؟ نہیں لے لیں اشارہ. آپشن لے لیں ابراہیم بھائی، دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. معلوم ہے، بتا دیں بھائی. پھر ابو بلال محمد الیاس عطار قادر رضوی دامت برکاتہم العالیہ. سبحان اللہ، جواب درست ہے. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. عمیر بھائی نے 4 نمبر حاصل کیے، غلام محمد بھائی نے 4 نمبر حاصل کیے، راول بھائی نے 9 نمبر حاصل کیے، احمد عطاری نے 7 نمبر حاصل کیے، طلحہ عطاری نے 4 نمبر حاصل کیے، ابراہیم عطاری نے 6 نمبر حاصل کیے. اس طرح فیصلہ ہو چکا ہے. بلاول عطاری، احمد عطاری اور ابراہیم عطاری آ رہے ہیں باب المدینہ کراچی. جو 3 تھے نا اس سے پہلے والے، وہ بھی آگے کی جانب آ جائیں. جو 3 جو تھے وہ بھی آ جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. ان کی خدمت میں باب المدینہ کراچی کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا. پھر کاش ایسا ہو جائے کہ یہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری کے ہاتھوں سے مدینہ شریف کی حاضری کا ٹکٹ لیں. جیتے کر دائی تر جاوا میں شہر کراچی نو، جی کر دائی تر جاوا میں شہر کراچی نو، جاوے کا میں مرشد دا رخ ساری بڑا سہنا. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما.